رمضان میں ایک تراویح کی اہمیت ہے، تراویح کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر تراویحوں کی نماز میں شامل ہونے کے لیے دور دراز علاقوں سے جامع مسجد پہنچتے ہیں۔ آخر یہ جو تراویح کی جو نماز ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں ایک سوال اور میں جوڑنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ یہ بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ روزے کا نصف حصہ، آدھا حصہ ہے، اگر آپ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو ہے روزہ وہ مکمل نہیں ہوا۔ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں کہ چونکہ رمضان مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا جی، اور روزے کی عبادت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضانوں میں فرض کیا، جی، تو یہ دوہرا پروگرام ہے۔ دراصل دوہرا پروگرام یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے گا اور اس روزے کی تڑپ کے ساتھ جب آدمی اٹھے گا تو شام کو اس کے اوپر قرآن حکیم کی بارش کی جائے گی۔ جی، اس کو آپ تھوڑا سا ایک حکمت یا فلسفیانہ طور پر میں بات سمجھاؤں، جی، ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ جی، وہ یہ کہ روزہ، دیکھیے آپ نے پہلے بھی پوچھا ہے کہ بھوکے مارنا اللہ تبارک تعالیٰ کا بالکل مقصد نہیں ہے۔ جی، دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جو جسم ہے جی، یہ موٹے موٹے طور پر 5 چیزوں سے بنا ہے، جسے میں ہوا، پانی، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اس کو اگر ایک چیز مان لیں تو وہ ہے مٹی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے اور مٹی سے بنایا ہے۔ بالکل، یعنی کہ میری یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے میرا جسم اور ایک ہے میری روح۔ یہ جسم میرا مٹی سے بنا ہے، یہ روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے۔ یہ جی، جسم میرا اس دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی اصلیت ہوتی ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ اس میرے جسم کی حقیقت، اس میرے جسم کی اصلیت یہ مٹی ہے، تو یہ مٹی کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہشیں ایسی ہیں جو مٹی کی طرف جانے والی ہیں۔ اس جسم کی فروانی کا سامان، اس کو بقا اور اس کی ترقی کا سامان اور اس کا کھانا پینا وہ بھی مجھے مٹی سے ہی برآمد ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر میری ساری جو توجہ ہے وہ اس جسم پر رہتی ہے۔ جی، اندر جو میری روح ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، لاغیر ہو گئی ہے۔ اس جسم میں ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے میں فوراً بھاگتا ہوں، کہیں لگ جائے تو فوراً بھاگتا ہوں، اور اگر اچھے سے اچھا صابن لاؤں گا، اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام، یہ ساری توجہات صرف جسم کے لیے ہے۔ لیکن روح اندر جو ہے کہ وہ تڑپ رہی ہے، وہ لاغیر ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، وہ آسمان کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ یہ جسم مٹی کا ہے تو یہ مٹی کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، موت آتی ہے اس کو، تو اس مٹی کے جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں دے رہے اور اسی سے تمہیں اٹھا لیں گے۔ اور روح جو جہاں آسمان سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں، ہم تیری ہی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ جسم میں اور روح میں ایک جہاد چلتا رہتا ہے، جسم ادھر مٹی کی طرف کھینچتا ہے، روح آسمان کی طرف کھینچتی ہے۔ چونکہ میری ساری توانائی مٹی سے مل رہی ہے، ساری میری تگ و دو، میری کوشش مٹی اس کے جسم کو ترقی کرنے پر ہوتی ہے۔ جی، اب روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ جی، تراویح میں ہوتا یہ ہے کہ اس دن بھر اس جسم کے تقاضے، رمضان میں روزے میں یہ ہوتا ہے کہ اس جسم کے تقاضے تو کر دیے جاتے ہیں بند۔ جی، دن میں آپ سیکس بھی نہیں کرتے ہیں، فریج میں حلال چیزیں تمام موجود ہیں، آپ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں۔ اب یہ جو فڑفڑا کر روح بیدار ہوتی ہے، اب اس روح کی فڑفڑاہٹ کو لے کر شام کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے گا، جی، اور یہ جو روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا کا سامان آسمان سے آیا ہے، قرآن حکیم جو اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اس روح پر، اس روح ربانی پر کلام ربانی کی بارش ہوتی ہے، تو اسے حیات تازہ ملتی ہے، اسے نئی زندگی ملتی ہے۔ تب ہمارے الفاظ یہ ہو جاتے ہیں کہ رمضانوں میں الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بالکل، دراصل اس وقت ہم اپنی روح کو بھی غذا دے رہے ہوتے ہیں اس تراویح کے حوالے سے، جس کا تراویح تو کوئی نام نہیں ہے، یہ تو ہمارے عام بول چال میں نام ہے، اصل نام تو قیام اللیل ہے۔ یہ قیام اللیل رات کے قیام کو کہتے ہیں، رات کے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کرنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ بھی کہا کہ کیا نصف عبادت یہ رمضان میں روزے کا جی، جی، آدھا حصہ تراویح ہے؟ نہیں، آدھا حصہ تراویح نہیں ہے۔ اس کی لاکھ امپورٹینس ہونے کے باوجود اس کو نفل عبادت قرار دیا گیا، اس کو بندے کے اپنی مرضی پر چھوڑا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ثواب اس کا اتنا ہے، اور پھر ایک ہی مہینہ ملتا ہے تو اس کو آدمی کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جزو لا ینفک بن گئی ہے، بلکہ یہ ٹریننگ کا ایک پروگرام ہمیں ملا ہے، تو ہمیں روح کو غذا دینے کا ایک انتظام ملا ہے۔ عام معنوں میں، عام دنوں میں ہم اتنا وقت قرآن حکیم کے ساتھ بسر نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دوران ہوتے ہیں، تہرے ہوتے ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضانوں میں دوہرے کیے ہیں، اور آخری رمضان میں تو 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو قرآن سنایا ہے۔
ماشاء اللہ.